تمہارے یورپی ممالک کے اندر جس طرح ہمارا پنجاب ثقافت ڈے ہوتا ہے، اللہ اکبر، کوئی آموں کے موسم پر آموں کی بہار لگتی ہے، کوئی بیر کوئی کسی چیز کی، وہاں بھی انہوں نے پوری دنیا کے کفر نے اپنا دشمن ظاہر کرنا چاہا۔ اے یورپی ممالک والو، ایٹمی طاقت والو، یہود و نصارہ، گائے کی ہندوؤں اور گائے کا پیشاب پینے والو، تمہیں پتہ ہے اس وقت ہمارا سب سے بڑا دشمن کون ہے؟ ڈمی بنائی، کارٹون بنائے اور اس کو اپنے چوک اور چوراہوں کے اندر، غالباً کینیڈا اور انگلینڈ کے اندر چوک چوراہوں کے اندر ان کو کھڑا کر دیا۔ ان کو میرے عزیزوں کوئی کارٹون والے کپڑے نہیں پہنائے، ان کو میرے عزیزوں کوئی اسکرٹ کوئی پتلون نہیں پہنائی، ان کے سر پہ پگڑی باندھی، مصنوعی ان کے چہروں پہ داڑھی لگا دی، ان کو شلوار قمیض پہنائی، چکور دامن پہنایا، ان کی شلوار کو ٹخنوں سے اونچا کر دیا، اللہ اکبر، ہاتھ میں ان کے تسبیح پکڑا دی، پھر ان پر واٹر گن سے، یہ بچوں کی بندوقوں سے ان پہ فائر شروع کر دیے اور پوری دنیا کو بتلا دیا کہ ہمارا دشمن یہ پگڑی اور داڑھی والا ہے۔ جب یہ آیا تو IMF ختم ہو جائے گی، یہ آیا تو سود کا نظام ختم ہو جائے گا، یہ آیا تو وائٹ ہاؤس کا نظام ختم ہو جائے گا، یہ ہوا تو اسرائیل ختم ہو جائے گا۔ باور کرا دو دنیا کو، اللہ اکبر۔ سلطان صلاح الدین ایوبی رحمت اللہ علیہ، ساری فوجیں آ گئی، عیسائیاں ہاتھ سے مقابلہ تو کر سکتے ہیں، تلوار سے مقابلہ تو کر سکتے ہیں، لیکن بحری آبدوز جو مسلمانوں کو ختم کرنے کے لیے یہ عیسائیوں نے جو پانی کے اندر اتار دی، بحری لڑائی کون لڑے گا؟ ہمارے پاس تو آبدوز کوئی نہیں، ان سے کون نمٹے گا؟ سلطان صلاح الدین ایوبی نے یوں نہیں کہا، بلاؤ خط لکھنے والے کو دائیں بائیں کے اسلامی ملک میں خط لکھ دو کہ ہماری مدد کرو۔ جب پتہ ہو اللہ مدد کرتا ہے اور کر دیتا ہے، پھر دنیا سے مدد نہیں مانگی جاتی، اللہ کو مدد کے لیے بلایا جاتا ہے، فرمایا جاؤ تم اپنا کام کرو، اللہ میری مدد کرے گا۔ شام ہو گئی، اپنے خیمے سے باہر نکلے اور سیدھے اللہ کے گھر مسجد میں چلے گئے، ساری رات سجدے میں پڑھ کر اللہ کو رو کے دکھاتے رہے، اتنا روئے کہ آنسوؤں کی دھار، آنسوؤں کی برسات چہرے پر سج گئی، اور ساری رات جاگنے کی وجہ سے کالے رنگ کی آنکھوں کے نیچے ہلکے پڑ گئے، آنکھیں اندر کو چلی گئی، جسے کھب گئی کہتے ہیں، آنکھیں اندر چلی گئی۔ صبح فجر کی نماز پڑھ کر جب باہر نکلے تو ایک مجذوب جو اللہ اللہ کرتا جا رہا تھا، سلطان صلاح الدین ایوبی رحمت اللہ علیہ کے چہرے کو دیکھا اور آگے بڑھا، آنکھ کے حالے کے نیچے جو بچا ہوا آنسو تھا یوں اٹھایا اور یوں کر کے کہنے لگا، مبارک ہو، بحری بیڑا غرق ہو گیا، اللہ نے تجھے فتح عطا فرما دی۔ وہ کہنے لگے کوئی ٹیلی گرام آیا، کوئی فون آیا؟ کہا نہ تیری آنکھ کا آنسو بتلا رہا ہے، جو تیرا آنکھ کا آنسو مسلح پہ گرا خدا کا قہر بن کے بحری آبدوز پہ گرا ہے، اللہ نے تلواروں سے فتح نہیں دی، تیری آنسوں کی برکت سے اللہ نے تجھے عیسائیوں کے اوپر مسلمانوں کو فتح عطا فرما دی ہے۔ پہلے لوگ میرے عزیزو سلطان محمود غزنوی رحمت اللہ علیہ، اللہ اکبر، نقش بند سلسلے کے بہت بڑے اللہ والے، ان کی خدمت میں چلے گئے اور جا کے کہنے لگے، مرہٹوں کے ساتھ، ہندوؤں کے ساتھ میرا مقابلہ ہے، آپ دعا فرما دیجئے۔ آپ نے اپنا جبہ مبارک یا خرقہ مبارک دیا کہ لے میاں اسے لے جا، جب تو سمجھے مجھے شکست ہونے لگی ہے، جب تو سمجھے کہ مجھے شکست ہونے لگی ہے تو میرا یہ جبہ اللہ کے آگے یوں ہاتھ میں لے کے کھڑا ہو جانا اور میرے جبے کا واسطہ دینا، اللہ تجھے فتح عطا فرما دے گا۔ میرے عزیز و محمود غزنوی رحمت اللہ علیہ لے چلے گئے اور جب دیکھا مسلمانوں پہ ہندو حاوی ہو گئے تو جبہ لے کے کونے میں کھڑے ہو گئے۔ 4 دن کے بعد واپس آئے کہ اللہ والے مبارک ہو کہ اللہ نے مسلمانوں کو فتح عطا فرما دی۔ کہا کیا ہوا؟ کہا ہماری تلواریں کام نہیں آئی، اللہ کے دربار میں تیرا جبہ کام آ گیا۔ کہا کیا کیا؟ جب ہمارے پہ ہندو غالب ہو رہے تھے تیرا جبہ دکھا کے خدا کو رو کے دکھایا، اللہ نے ہندوؤں کے مقابلے میں فتح عطا فرما دی۔ اللہ والے رونے لگ گئے، حضرت کیا ہوا؟ فرمایا جا کم ظرفا، تو نے میرے جبے کی قیمت ہی بڑی کم لگائی ہے، تجھے کیا پتا، اس کو میں نے پہن کر راتوں کو اللہ کے دربار میں رو رو کے اللہ کو راضی کیا، درود شریف میں نے اسے اوڑھ پہ کے پڑھا، میں نے اللہ کا ذکر اسے کیا، اللہ کو راضی کیا۔ اتنی
اتنی کم قیمت لگائی ایک ہندوؤں کے مقابلے میں میرے جبے کی، کاش یہ جبہ ہاتھ میں لے کر ساری دنیا پہ فتح مانگتا، اللہ اس ٹاکیوں والے کرتے کی برکت سے تجھے ساری دنیا پر فتح عطا فرما دیتا۔ سلطان محمود غزنوی رحمت اللہ علیہ کا جب انتقال ہوا، اللہ اکبر، مرنے کے بعد کسی کے خواب میں آئے کہ اللہ والے تیرے ساتھ کیا بنی، کا بیڑا پار ہو گیا، کہ ساری زندگی جہاد کرتا رہا، اللہ کے راستے میں لڑتا رہا، کہ یہ تو چیپٹر کتاب کھولی کوئی نہیں، کہ پھر بتا بیڑا پار کیا ہوا، کہ اللہ والے کے آستانے پہ گیا تھا دعا کرانے، خانقاہ پہ گیا تھا، ایک مجاور کچے ویڑے میں جھاڑو دے رہا تھا اور کچرے کا ڈھیر یوں اکٹھا کر رہا تھا، میں نے کچرے کے ڈھیر سے ایک مٹی مٹھی کی اٹھائی اور میں نے سونگا، میں نے کہا اے اللہ پتہ نہیں یہ تیرا ایک بندہ اس پہ کتنی مرتبہ چل چل کے تیرا ذکر کرتا ہوگا، اس مٹی کے اوپر پیشانی رکھ کر تجھے رو کے دکھاتا ہوگا۔ میں نے سعادت کے طور پر وہ مٹی اٹھائی اور یوں کر کے اپنے چہرے پہ مل لی، اللہ کو اسی پر پیار آ گیا، فرمایا تو نے میرے اللہ میرے بندے کی پیر کی مٹی کا خیال کیا، میں نے تیرے کھوٹے عملوں کا خیال کر لیا ہے، کیا یاد رکھے گا، اس خانقاہ کی مٹی کی برکت سے میں نے تیرا بیڑا پار فرما دیا۔ جب اس آسمان نے، اس سورج نے، اس دھرتی نے، اس چاند تاروں نے ایسے لوگوں کے نظارے دیکھے ہوں گے جو خدا کی قسم دروازہ مخلوق کا ہوتا تھا، خدمت ان کی ہوا کرتی تھی، رات کے وقت در اللہ کا ہوا کرتا تھا، رو کے خدا کو دکھایا کرتے تھے، اب آسمان بھی رو رہا، زمین بھی ترس رہی، کبھی زلزلوں کی صورت میں جھٹکے کھا رہی، کبھی سیلاب کی صورت میں رو کے دکھا رہی، آسمان بھی رو رو کے برس رہا ہے اور گرج چمک کے کوکے مار مار کے رو رہا ہے، زمین کھا گئی، آسمان کیسے کیسے وہ کہاں چلے گئے جو دن کو مخلوق کو راضی کیا کرتے تھے، رات کو مصلے پر اللہ کو راضی کیا کرتے تھے۔ اب میرے عزیزو ناراض مت ہونا، نہ اب اپنی عزت کا خیال ہے نہ دوسرے کی عزت کا خیال ہے، حویث 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 چھوڑ دو میرے عزیزو، یقین جانو جتنا زمین کے اوپر رہے ہو اتنے سے زیادہ زمین کے اندر رہنا پڑے گا۔ یہاں گرمی لگی، لائٹ چلی گئی، کرتا اتار دیا، لائٹ چلی گئی، باہر نکل گئے، چھت کے اوپر جا کے لیٹ گئے، مچھر کاٹا، مچھردانی استعمال کر لی، قبر 4 فٹ ہے، وہاں تو کروٹ بدلنے کی جگہ نہیں، خدا کی قسم نکلنا تو دور کی بات ہے، وہاں تو ہلنے کا موقع کوئی نہیں دے گا۔ اس گھر کی تیاری سے زیادہ اس گھر کی تیاری کرو، مرنا ہے، دنیا چھوڑنی ہے۔ بھائی رفیق پٹھان پر بھی رحم کرو، اس کے تعاون پر بھی رحم کرو، جتنا کھانا کھونا پکایا، جتنی علماء کرام کا خرچہ بھرا، اس پر بھی رحم کرو، اپنے آپ پر بھی رحم کرو۔ کیا آپ چاہتے ہو قیامت کے دن اللہ ہمارے سے ناراض ہو؟ کیا ہم چاہتے ہو قیامت کے دن اللہ کا نبی ہمیں دیکھ کے منہ پھیر لے؟ کیا آپ چاہتے ہو قیامت کے دن قرآن ہمارے حق میں مخالف بن جائے؟ کیا آپ چاہتے ہو یتیم کے آنسو، بے کس کے آنسو اللہ کے دربار میں میرے اوپر قہر کا ذریعہ بن جائیں؟ نہیں چاہتے تو میرے عزیزو دنیا کے اندر امن سے رہو اور امن بانٹو، پیار سے رہو اور پیار بانٹو، پیار دو اور پیار لو، یہی مقصد دین ہے، یہی خلق عظیم ہے، یہی اخلاق والے نبی کا اخلاق والا معیار ہے۔